آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام سماعت فرمائیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمت نجا، رواہ احمد والترمذی والدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی، قال فأخذ بلسانه بلسان نفسه وقال فعل۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ روایت کیا اسے امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام دارمی نے، امام بیہقی نے فی شعب الایمان۔ اور وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال، اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان کا نام ہے عن سفیان ابن عبد اللہ الثقفی، سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال، انہوں نے روایت کیا قلت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ما اخوف ما تخاف علی، سب سے خوفناک چیز کیا ہے جس سے آپ مجھے ڈراتے ہیں، یعنی نصیحت کرنے والی سب سے خوفناک چیز کیا ہے؟ ما تخاف علی، قال، پھر صحابی نے کہا فاخذ بلسانی نفسی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لی، فاخذ بلسانی نفسی، اپنی ہی زبان کو آپ نے پکڑ لیا، وقال ھذا، اس طرح آپ نے زبان کو، سب سے خوفناک خطرناک چیز کیا ہے آپ نے جس سے آپ ڈراتے ہیں، آپ نے اپنی زبان مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، فرمایا کہ حاضی، یہ ہے،
سب سے خوفناک چیز کی. اور ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سمتا نجا، جو خاموش چپ ہو گیا وہ نجات پا. جو خاموش کیا بلاؤ سامنے گیا تو کہتے رہنے دے، کون بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو انہیں پریشان کر. جتنے بھی فسادات انسان مول لیتا ہے وہ اپنی زبان سے مول لیتا ہے. ایک اور حدیث میں آیا کہ کل کلام ابن آدم، جو بھی کلام ابن آدم کرتا ہے اس کی گردن پر سوار ہو جاتا ہے. اللہ بھی ذکر اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرے تو اس پر وہ سوار نہیں ہوتا. ورنہ جو بھی اپنی زبان سے انسان کہتا ہے وہ اس کے گردن پر سوار ہو جاتا ہے. یعنی کیسے؟ میں کل آتا ہوں، اگر کسی کو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے تو کیا ہوا، وہ وعدہ اس کے اوپر، کل اس کو جانا ہے. میں کل آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، دوں گا، دیا بھی نہیں، صرف زبان سے بولتا ہے. کیا ہوا، اس کے اوپر سوار ہو گیا، اب وہ دینا ہے. اگر نہیں بھی دیا تو اس کا وہ قرضدار ہو گیا، قیامت میں اس کا حساب دینا. وہ قرضدار نہیں تھا، وعدہ کر دیا اپنی زبان سے، اگر ادا نہیں کیا تو گرفت میں آ گیا. جتنے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں کس سے؟ اس زبان سے. جتنی غیبتیں ہوتی ہیں اس زبان سے. جتنا جھوٹ کہتے ہیں اسی زبان سے. ایک حدیث میں آیا نیچے کہ جب کوئی انسان جھوٹ کہتا ہے، کوئی جھوٹی بات کہتا ہے، کس سے؟ وہ بھی زبان سے، تو فرشتے سرکار فرماتے ہیں کہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہی وہ جھوٹ کہتا ہے فوراً کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ باڈی گارڈ فرشتے دے کر کرتے ہیں. ہے تو ہمارے ساتھ فرشتے دونوں بازو چل کر ہمارے آدمی، معلوم نہیں کہ ہماری قدر کیا ہے. جیسے بڑے بڑے منسٹر جاتے ہیں تو ان کے لیے سیکیورٹی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے لیے سیکیورٹی کو دیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. جیسے ہی وہ ایک جھوٹ بولتا ہے تو اتنی گندی بو آتی ہے جیسے انسان گندی ہوا نکالتا ہے. اس کا باس کے ساتھ وہ دور بھاگ جاتا ہے، ایک دم دور. جتنے رشتے زبان سے بنتے، میاں بیوی کا رشتہ زبان سے بنتا. قبول کیا، بولا تو اٹک گیا، وعدے میں آ گیا. طلاق دیا، غلط کیا ہو گیا، نکل گیا رشتہ. تو کس سے ہوا؟ وہ زبان سے ہوا. غیبت کس سے کرتا ہے؟ زبان. جھگڑا کس سے کرتا ہے؟ زبان سے. ہر ایک فساد جو مچتا ہے وہ انسان کے زبان سے. اور صلح جو ہوتی ہے، محبت جو ہوتی ہے، رواداری جو ہوتی ہے، پیار جو ہوتا ہے، وہ کس سے؟ زبان سے. انسان اپنی زبان سے اچھا بھی ہوتا ہے اور اپنی ہی زبان سے برا بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہی الفاظ جھگڑے کے ادا کر دیا تو بس دونوں کے بیچ میں عداوت آ گئی. اگر کوئی پیار و محبت کی بات کیا تو اس کا صلہ کیا ہوتا ہے کہ 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں یا جھگڑتے ہیں تو کہا کہ جس نے بھی اپنی زبان سے جو کچھ کہا، اس کو کہا کہ خطرناک چیز، خوف کھانے کی چیز کون سی ہے؟ زبان. زبان سے ایک لفظ ادا کرنے سے پہلے 10
بار اس کو سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ لفظ کہتا ہوں یا یہ بات کہتا ہوں، یہ بات اگلے انسان پر کیا اثر کرے گی۔ جتنے بھی لوگ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دیے، وہ بھی اپنی زبانوں سے وعدہ کر کے کہ آپ آئیے، ہم آپ کی مدد کریں گے، یہ اپنی زبان سے کہہ کر انہوں نے دھوکہ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ غداری انہوں نے کی کوفے والوں نے، تو وہ کس سے ہوا؟ زبان سے ہی ہوا۔ اور آپ امام حسین علیہ السلام ان کے وعدے کو سچا جان آگے بڑھے اور کربلا تک پہنچے تھے کہ وہ جو ہے مومن ہے اور جو کہتے ہیں وہ وعدہ نبھائیں گے، سچے ہی۔ تو قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، قولوا قولا سدید، قولوا قولا سدید یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ قول سدید، پکی بات کہو، یعنی سچی بات کہو، یعنی ایسی وہ بات کہو کہ جسے تم مکرو گے نہیں، پلٹ نہیں جاؤ گے، بول کر جھٹلاؤ گے نہیں۔ قولوا قولا سدید، وہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کہ قول سدید ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، تو یہ قول سدید ہے۔ اور اسی طرح زندگی کے اندر جس سے بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، لین دین جو کچھ بھی ہوتا ہے معاملہ وہ صرف اپنی زبان سے ہوتا ہے۔ انسان ایک دوسرے کا دوست اپنی زبان سے بنتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن اپنی زبان سے بنتا ہے۔ جب تک کہ وہ اپنی زبان کو قابو نہیں کرے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، من سمتا نجا، جو خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، اپنی زبان کو بند کر لیا، وہ نجات پا لیا، اللہ نے اس کو نجات دی، کسی میں نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان یہ کان ہے، یہ مین ہے، جو جب کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ کوئلے کی کان ہے یا یہ سونے کی کان ہے۔ یہ کان کے معنی ہمارا کان نہیں ہے، مین جسے کھود کر معدنیات نکالتے ہیں۔ جب انسان زبان بند رکھتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، کیسا انسان ہے، فسادی ہے، جھگڑالو ہے، غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، منافق ہے، مومن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کون ہے؟ اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب وہ زبان کھولتا ہے۔ اور جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان سے یا نیکی یا بھلائی یا سچائی آئے تو وہ مومن ہے، اور جب وہ جھوٹ کہتا ہے تو وہ نجات نہیں پانے والا ہے، اور اس سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، اور دوسرے انسان جو ہے کیا ہوتے ہیں کہ اس سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ دشمنی انسان اپنی زبان سے مول لیتا ہے اور دوستی اپنی زبان سے مول لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سی خوفناک خطرناک چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بتایا کہ یہ زبان اتنی خراب چیز ہے، اتنی اچھی چیز ہے۔ تو انسان کو اپنے زبان پر قابو رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ خاموش رہنا چاہیے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرنا چاہیے۔ زیادہ بات کرنے والا بے وقوف، فارسی میں کہاوت ہے، بسیار گفتن علامت احمقی است۔ بسیار زیادہ بولنے والا احمق کی نشانی ہے، زیادہ بولنا احمق کی نشانی، بے وقوف ہے جو زیادہ بات کرتا ہے۔ جو عقل مند ہے وہ جتنی ہی بات کرتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اور اس کے تعلق سے اور بھی بہت سے احادیث ہیں، انشاءاللہ آج کے لیے یہ ہمارے لیے کافی ہے۔
یہ بہت دنوں کے بعد 10 دن تک میں نے وقت اس طرف توجہ نہیں دیا تھا کہ آپ لوگ انفرادی طور پر ذکر کریں گے. انشاءاللہ تعالی کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خبردار کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین آتا ہے، اور یہی ایک ذکر ہے جتنا چاہے انسان کے اوپر سوار نہیں ہوتا بلکہ اس کو نجات کی راہ پر لے کر جاتا. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا اللہ،
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا تواب 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا تواب 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں یہ اسم ہے تواب. تواب کے معنی
توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اس لیے کہ انسان خطا کار ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تو انسان کے صفت میں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کے توبہ نہ کرنے پر اس کو سزا دیتا۔ فطرت میں جو ہے انسان وہ کر کے ہی رہے گا، کے لیے سزا نہیں، بلکہ اس پر استغفار نہ کرے، اس کے لیے توبہ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان جو بخشنے کی، بخشش کی ہے، توبہ کر گناہ گار کو معاف کرنے کی ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظہور نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، گناہ گار کے استغفار کو اور توبے کو قبول فرماتا اور اسے معاف فرماتا ہے۔ انسان نیک و کار اپنی ذات سے نہیں ہے، اپنی ذات میں تو وہ برا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کرنے والی ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور توبہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یا تواب 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الشافی، 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الشافی، وسلم علیک۔ اللہ 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 اللہ